لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات بر محمد. آدمی مصروفیت کی وجہ سے یہ قرآن سے ہوا. اب آئیے روایات میں ہے صدقے کا ثواب کتنا ہے؟ وہی قرآن والی بات 10. اگر آپ نے کسی کو قرض دے دیا تو قرض کا ثواب کتنا ہے؟ 18 گنا. جو روایات ہے، ہو سکتا ہے 70 کہیں ہو، میں نے نہیں پڑھا. ہم نے جو روایت دیکھی وہ کیا کہ ایک کا، اس پر ابھی بات آئے گی، 8ویں امام کی دن ہے، ایک کا کتنا بولیے 18 اور ایک کا 10. سوال میں نے کل بھی کہا تھا پرسوں کہ دین ہماری سمجھ کا نام نہیں ہے. میرے خیال میں اکثر لوگ بولتے ہیں نا بھئی ہم ہیں کیا جو ہمارا خیال ہے. دین اللہ کے حکم کا نام ہے، نبی و آل نبی کے فرمان کا نام ہے. ایک اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے ہم. اسی میں سن لیجئے، دھیرے دھیرے اسی میں ملا جلا کے چلیں گے. آدمی چلا تو بات کہاں آئی؟ نیکی کا ثواب، قرضے کا ثواب 18 گنا، صدقے کا ثواب. تو صدقہ دیا تو پیسہ تو چلا گیا نا، واپس نہیں آنا ہے، اس کا ثواب 10. اور جو قرض دیا ہے واپس آنا ہے. تو جس میں ہمارا مال واپس آ گیا اس کا ثواب زیادہ ہے، جس میں ہمارا چلا گیا اس کا ثواب کم ہے. عقل سے اسلام سمجھیں گے ہم اپنی. سوال یہاں ہے. اب یہ دیکھیے جس امام کی ولادت کی تاریخ ہے، ایک داستان ان کی یہاں سنا دیتا ہوں، پھر بعد میں آؤں گا، سمجھ میں آ جائے گا کیوں ایسا ہے. اور یہ وہ باریکیاں ہیں سوائے اہل بیت علیہم السلام کے کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. انسان چلا ہے حج کے لیے، راستے میں اس کا پیسہ جو بھی تھیلی ویلی تھی وہ کیا ہوا؟ گم ہو گیا. اب یہ میری کم علمی کہ یہ نہیں معلوم کہ وہ آدمی جو ہے وہ آیا تھا اس کے لیے یا اس حادثے کے بعد بھاگ کے آیا، نہیں معلوم. یہ کیس مکے میں ہوا کہ مدینے میں ہوا، لیکن واقعہ مدینے کا ہے. ہو سکتا ہے اسی لیے آیا ہو، اس لیے کہ روایت کہتی ہے تمام الحج لقاء الامام، حج کی تکمیل امام سے ملاقات ہے. تو ہو سکتا ہے اس نیت سے حج کر کے مدینے آیا، پیسہ گم ہو گیا یا مکے میں گم ہو گیا ہو. لیکن اب جب تھیلی غائب ہو گئی، اللہ نہ کرے پردیس میں کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے، سب کے آگے ہاتھ بھی مت پھیلائیے. آدمی دیکھ کے تو کہاں جائے.
سوائے اس کے کہ اہل بیت کے در سے بڑھیا تو کوئی در ہے نہیں۔ اب جب اس کا پیسہ کھو گیا سفر میں تو سیدھا آیا کہاں؟ امام رضا علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ تب تک امام کو خراسان نہیں بلایا گیا تھا، حضرت کہاں تھے؟ مدینے۔ وہ آدمی آ گیا کہاں؟ مدینے۔ اچھا، آدمی کے لہجے سے، انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیشے ور ہے یا کیس ہو گیا اس کے ساتھ۔ یہ آدمی کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ آیا کھڑا ہوا ہے، صاحب میں فقیر نہیں ہوں، میرا پیشہ نہیں ہے، خراسان کا رہنے والا ہوں، حج کرنے آیا تھا، میری تھیلی کھو گئی، صدقہ خیرات نہیں چاہیے، اتنا دے دیجئے میں اپنے گاؤں تک چلا جاؤں، میں آدمی پیسے والا ہوں، مجھ کو کوئی دقت نہیں ہے، آپ مجھ کو اتنا دے دیجئے، گھر تک پہنچ جاؤں، وہاں آپ کی طرف سے صدقہ کر دوں گا۔ ظاہر تب وہ زمانہ تھا نہیں کہ وہ RTGS کر دیں گے۔ امام سمجھ گئے عزت دار آدمی ہے اور کیس ہو گیا اس کے ساتھ۔ حضرت نے کہا بیٹھو 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 یار، ٹینشن مت لو، آئے ہم، چلو۔ اب جو اصحاب تھے دھیرے دھیرے لوگ جانے لگے۔ جب کمرہ خالی ہو گیا، ایک دو لوگ رہ گئے تھے، تب امام اٹھے، اندر گئے۔ ایک اچھی رقم، یہ کوئی نہیں کرے گا، اس میں ایک سے ایک ہوں گے ماشاءاللہ، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے جو غربا کی مدد کرتے ہیں، ہے نا، اللہ جزائے خیر دے۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ اسپتال جا کے ایک کیلا مریض کو دیں گے، 4 آدمی کا ہاتھ لگ کے اس پہ فوٹو کھینچتا ہے۔ اہل بیت بتاتے ہیں کیسے مدد کرنی ہے، باریکیاں سوائے اہل بیت کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ تو حضرت گئے اندر، ایک تھیلی میں معقول رقم، نہیں پڑھا میں نے کتنی تھی، بہرحال ایک اتنی تھی کہ جو 2-1 صحابی رہ گئے تھے ان کو لگا بہت دے دیا، باہر نہیں آئے۔ یہ سنیے جس امام کی آج ولادت کی تاریخ ہے وہ کتنا قریب ہے، باہر نہیں آئے۔ دروازے کے پیچھے سے میرے مولا نے، کریم ہے آپ کا لقب، میرے مولا نے دروازے کے پیچھے سے پکارا، وہ مرد خراسانی جس کا سفر میں توشہ ختم ہو گیا تھا، جی مولا دروازے کے پاس آؤ۔ دروازے کے پاس آیا، حضرت نہیں نکلے، پیچھے سے ہاتھ بڑھایا، کہا لو جاؤ، اور سنو میرے آنے کا انتظار مت کرنا کہ شکریہ ادا کرنا، اچھا اچھا مولا بہت بہت شکریہ، میں خبردار میرے کمرے میں آنے سے پہلے آپ چلے جائیے گا، اب میں نہ دیکھوں آپ کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب، چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام نکلے، جو 2-1 صحابی رہ گئے تھے آقا کہنے لگے مولا آپ نے تو غنی کر دیا اس کو، بہت دے دیا آپ نے، لیکن مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے کیوں فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے چلے جانا، میں تم کو نہ دیکھوں، دروازے کے پیچھے سے آپ نے دیا، یہ باریکی سوائے آل محمد کو۔ میرے پروردگار تیرا لاکھ احسان اور کرم ہے کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ آل محمد مل گئے۔ جانتے ہیں جواب کیا دیا ہے آپ کے امام نے؟ فرماتے ہیں سنو، جب کوئی کسی سے کچھ لیتا ہے اس کے چہرے پر ایک طرح سے خفت اور ذلت کے آثار ہوتے ہیں، مجھ سے ایسا چہرہ دیکھا نہیں جاتا ہے۔ آج اس کریم امام کی ولادت کی تاریخ، صلوات پر پاک نہیں کر سکتا۔ تو کہنے کا مطلب میں یہاں لا رہا تھا آپ کو دھیرے دھیرے، قرآن میں بڑا مزہ ہے، اگر آدمی واقعی پڑھے نا دل سے بڑا لطف آتا ہے۔ تو ہماری بات چلی تھی، ہماری بات چلی تھی کہ نیکی کا ثواب ہے نا، اللہ نے ایک نہیں، کہیں 10
کہیں 18، کہیں 700، کہیں 1400، کہیں ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسے کو تیسا، ایک کا ایک بھی ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ ایسا ہے قرآن میں آیت، پھر خوب توجہ کر لیجئے، نیکی کا ثواب قرآن ہی نے کہیں 10، کہیں 700، کہیں 1400 ہے نا، روایات کو قرض والا 18، لیکن اسی قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ جہاں اللہ نے نیکی کا ثواب طے نہیں کیا۔ صلوات بر محمد، وہ کیا اب اسی قرآن میں اب یہ آیت سنیے آپ، 10، 700، 1400، لیکن وہی قرآن کہتا ہے کچھ نہیں پتا کتنا دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ، وہاں تھا کیا فلہ عشر امثالہا، یہاں بدل گیا لفظ، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو اس کی نیکی سے بڑھیا دیں گے۔ ایک، دو، وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور یہ لوگ، کون لوگ؟ جو نیکی لے کے آئیں گے قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے۔ صلوات پر یہ نہیں بتایا کتنا، کمال ہے نا قرآن کا۔ بھائی آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ 10 دیں گے، 700 دیں گے، 1400، یہاں اس آیت میں کیا کہا؟ جو نیکی لے کے آئے گا کتنا دیں گے نہیں بتایا قرآن نے، کیا کہا؟ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، بڑھیا دیں گے، جیسا تمہارا ہے اس سے بڑھا کے دیں گے۔ کتنا دیں گے قرآن نے وضاحت نہیں کی، اور ڈبل ہے۔ دوسری چیز، قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے۔ ایک ادھر کیا کہا تھا قرآن نے برائی کے بارے میں؟ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، جو برائی لے کے آئے گا اس کو جتنی برائی ہے اتنی سزا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن اس آیت میں برائی کا بھی معاملہ پلٹ گیا، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بڑھیا دیں گے، قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، وہی قرآن جو کہہ رہا تھا کہ ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، جتنی برائی اتنی سزا، وہی قرآن یہاں کہہ رہا، آیت جا کے پڑھ لیجئے نا، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لے کے آئے گا اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی بلا حساب کتاب۔ یہ دو ٹائپ کی بات ہو گئی قرآن کی، نہیں ہو گئی؟ صلوات علیہ۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں برائی لے کے آؤ گے ظلم نہیں ہوگا، جیسی برائی ویسی سزا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں نیکی لے کے آؤ گے 10 گنا دیں گے، 700 دیں گے، پھر آپ کہتے ہیں صاحب جیسی نیکی اس حساب سے دیں گے مگر بڑھا کے دیں گے اور قیامت کی دہشت سے بچائیں گے۔ تو ایک اعتراض تو یہ ہوگا کہ صاحب کہیں آپ کہتے ہیں کہ زیادہ نہیں ہوگا اور کہیں کہہ رہے ہیں صاحب سیدھے جہنم میں جاؤ گے، یہ کیا چکر ہے؟ ایک اعتراض تو یہ ہوگا۔ دو، قرآن نے کیا کہا؟ اس آیت کی بات کر رہے ہیں، نیکی لے کے آؤ گے اس سے بڑھیا دیں گے، ٹھیک ہے آپ جو اگلا فقرہ کیا ہے؟ قیامت کی دہشت سے، ٹھیک، کیا لے کے آؤ گے تو قیامت کی دہشت سے بچو گے؟ نیکی۔ نماز نیکی ہے، بولیے، روزہ نیکی ہے، حج نیکی ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، کسی کے خلاف الٹا پلٹا بولنا پیٹھ پیچھے برائی ہے نا۔ اب وسیع حسن صاحب مر گئے، میں کسی کی مثال اس میں نہیں دوں گا، نماز ہے الٹی پلٹی صحیح ہے، روزہ ہے، حج ہے، کربلا الحمدللہ، زکوٰۃ ہاں ابھی جب تک بٹوارہ نہیں ہوا تب تک اتنا گیہوں ہوتا ہے۔ تو اب قرآن کی روح سے کیا ہونا چاہیے؟
ہم کو قیامت کی دہشت سے بولیے بچ جانا چاہیے نا. لیکن اسی میں آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ برائی لے کے آئے جہنم میں ڈال دیں گے. ہم نے کل والی جو مجلس پڑھی اس میں ایسے اشارے کیے کہ قبلہ کو بھی تکلیف پہنچ گئی, سلمان صاحب کو بھی تکلیف پہنچ گئی. وہ کہا گیا ہے تمہارا نام یار بھول جاتے ہیں, مراد آبدی کو بھی ٹینشن ہو گیا. تو یہ آنا آنا پائی پائی کا حساب ہوگا قیامت میں. تو ممبر بیٹھ کے جو ہم نے کل برائیاں کی ہیں وہ بھی کھول دی گئی. قرآن کے حساب سے برائی لے کے آؤ گے کہاں بھیجیں گے؟ تو جس آدمی کو جہنم میں بھیجیں گے اس کو ٹینشن نہیں ہوگا, اس کو دہشت نہیں ہوگی. تو آدھی آیت کہتی ہے کہ صاحب نیکیاں ہیں, ماں باپ کی خدمت کی ہے, مجلسیں پڑھی ہیں, یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو آدھی آیت کہتی ہے دہشت نہ ہو, آدھی آیت کہتی ہے ممبر سے ایسی باتیں کی ہیں مومنین کو تکلیف پہنچ گئی ہے, ڈالو جہنم میں. پلنے والی یہ تو پھنسانے والی بات ہوگی. آدھی آیت کہتی ہے کیا ہے؟ دہشت نہ ہو. آدھی آیت کہتی ہے بولیے جہنم میں ڈالو, تو دہشت ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیے یہ آیت یزید کے لیے ٹھیک ہے, فرعون کے لیے ٹھیک ہے, شداد کے لیے ٹھیک ہے, اماموں کے لیے ٹھیک ہے, انبیاء کے لیے کیا مطلب؟ ہم نے کہا اماموں کا معاملہ, انبیاء کا معاملہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, برائی کوئی ہے نہیں. ادھر یزید وغیرہ کیا چلے جائیے, برائیاں ہی برائیاں ہیں, نیکی ہے نہیں. تو یہ آیت ان کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن ہم آپ جن کے یہاں کچھ کھٹا کچھ میٹھا, آدھی آیت کہتی ہے مومن آدمی ہے بھائی دہشت نہیں ہونی چاہیے, آدھی آیت کہتی ہے کہ ٹانٹ کیا تھا جب یہ بزرگ آدمی پڑھ رہا تھا, اٹھا کے پھینکو جہنم میں اس کو. کہاں جائیں گے؟ پلنے والے نہیں سمجھ میں آیا. جواب قرآن سمجھنا سیکھو. صلوات پر محمد. What's your education? Sir, graduate. بولیے آپ فرمائیے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, غریب کی مدد, ماں باپ کی خدمت, ذکر اہل بیت, یہ کیا ہے؟ نیکی ہے؟ کیا ہے؟ نہیں سر, اسی لیے میں نے پوچھا واٹس یور ایجوکیشن, کیا ہے یہ؟ آئے نیکی؟ نو. سنگلر اور پلیورل, اتنا تو ڈفرینس جانتے ہیں نا. اگر اللہ کا مطلب ہوتا نیکی سے مراد نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تو وہ سنگلر لفظ یوز نہ کرتا, تب وہ کہتا من جاء بالحسنات, جو نیکیاں لے کے آئے گا. جھوٹ, چوری, دغا بازی اگر یہ مراد ہوتا تو خدا نہ کہتا من جاء بالسیئہ, بلکہ کہتا بالسیئات, جو برائیاں لے کے آئے گا. قرآن نے نہیں کہا جو نیکیاں لے کے آئے گا وہ قیامت کی دہشت سے بچے گا, جو برائیاں لے کے آئے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. قرآن نے سنگلر یوز کیا ہے. جو نیکی لے کے آئے گا وہ قیامت کی دہشت سے بچے گا, جو برائی لے کے آئے گا وہ اوندھے منہ جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ سب نیکیاں تو ہیں, ان تمام نیکیوں میں کوئی ایک بڑی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی کام نہیں کرے گی. جھوٹ, چوری, دغا بازی, ان ساری برائیوں میں کوئی بڑی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے نہ نماز کام کرے گی, نہ روزہ کام کرے گا, نہ حج کام کرے گا. صلوات در محمد و آل محمد. اب ہم کو تلاش کرنا ہے یہ جتنا گنایا سب نیکیاں ہیں, پرٹیکولر وہ نیکی کیا ہے. قرآن کی تفسیر کے کئی طریقے ہیں. ایک حدیث غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, پالنے والے ان کے راستے مت چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہے. کون مراد ہے؟ حدیث کہتی ہے مغضوب سے مراد یہود, ضالین سے مراد نصارا. دیٹس آل.
ایک تفسیر ہے ادبی، وہ جو فإن مع العسر یسرا آپ کو سنا چکا. ایک طریقہ تفسیر ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، ایک آیت دوسری آیت کو سمجھاتی ہے. یہاں کوئی آیت ہے پریشان ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا. مثلا قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے طاہر کے. کیوں؟ نجیس آدمی قرآن چھوتا ہے؟ نہیں چھوتا. تب کیا مطلب ہوا قرآن کا کہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا؟ آج تک تو نہیں سنا ہم نے فلاں نصاب جو ہے نجاست کی حالت میں قرآن اٹھا لیا پتھر بن گئے. اٹھاتے نہیں اٹھاتے؟ کہا نہیں یہ مس کا مطلب چھونا نہیں ہے. کہ تب کیا ہے؟ کہ مس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معنی اتنے بلند ہیں کہ کوئی اس مفہوم تک پہنچ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا. میں نے کہا اچھی بات ہے صاحب، 4 بار نہا کے آتا ہوں، 12 مرتبہ کپڑا جو ہے وہ سمندر میں غوطہ کر کے آتا ہوں. اب پڑھیے قرآن، پاک تو ہے نا آپ، معنی سمجھ میں آ رہے ہیں نہ؟ یہ سمجھ میں آ رہا ہے یار یہ کیا مطلب ہے؟ قرآن کیوں کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون؟ میں تو پاک ہوں، میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے کہ تم جس کی طہارت سمجھتے ہو قرآن کی مراد ہی نہیں ہے. کہ پاک کون ہے؟ اب یہ آیت آپ چلاتے رہیے لا یمسہ الا المطہرون، یہ کتاب اٹھا رہے ہیں وہ کتاب اٹھا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا یار اس آیت کا مطلب کیا ہے. سورہ احزاب کی آیت لے آئے، دونوں کو ملا کے پڑھ لیا، مطلب صاحب لا یمسہ الا المطہرون انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. تب سمجھ میں اس کا مطلب قرآن کا صحیح مطلب صرف اہل بیت سمجھ سکتے ہیں. صلوات